بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں کے اندر دو گروپ میں بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو گروپ وہ ہوتا ہے جو ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی جلوس وغیرہ نکالنے والا، وہ کہتے ہیں جو جلوس نہیں نکالتے ہیں وہ نبی کے گستاخ ہیں۔ اور دوسرا گروپ وہ ہوتا ہے جو جلوس نہیں نکالتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نبی سے ثابت نہیں ہے اس لیے ہم یہ جلوس نہیں نکالتے۔ محترم دوستوں اور محترم سامعین کرام، یہ جھگڑے سوشل میڈیا پر کمنٹ کے ذریعے اور پوسٹ کے ذریعے واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر اور دوسری کئی ایپوں پر شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جو ضروری کام ہے اس کو مسلمان اگنور کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اس کو پشت ڈال دیتا ہے۔ جو ضروری 3 کام ہے اس مہینے کے اندر اس کو مسلمان کرتا نہیں، بلکہ جو فالتو کی چیز ہے، جھگڑا، جو بحث و مباحثہ، اس میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر وہ جو ضروری 3 کام ہے بلکہ عبادت ہے، اس کو کرنا عبادت ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خوب پڑھا جائے، بچوں کو خوب نبی کی سیرت کو سنایا جائے، گھر میں خوب نبی کی سیرت کی تعلیم کی جائے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ نبی کا نام یاد نہیں، نبی کا کلمہ یاد نہیں، نبی کا صحیح نام یاد نہیں۔ کسی کو پوچھا گیا نبی کا نام کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو پوچھا گیا نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ نبی کے کتنے نام ہیں؟ پتہ نہیں۔ نبی کون ہے؟ معلوم نہیں۔ نبی کے ازواج مطہرات کتنی ہیں؟ معلوم نہیں۔ نبی کہاں پیدا ہوئے؟ معلوم نہیں۔ نبی نے مکی زندگی کتنی گزاری؟ معلوم نہیں۔ مدینہ میں کتنے سال پیارے حبیب رہے؟ معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ معلوم نہیں۔ نبی کی کتنی اولاد تھی؟ معلوم نہیں۔ کتنی لڑکیاں تھیں؟ معلوم نہیں۔ کتنے لڑکے تھے؟ معلوم نہیں۔ نبی کی ازواج مطہرات کا نام کیا تھا؟ معلوم نہیں۔ نبی کے والد ماجد کا نام اور والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ معلوم نہیں۔ جھگڑے تو خوب چلتے، بحث و مباحثہ خوب کرتے، جلوس نکالنے پر اور نہ نکالنے کے اوپر، لیکن جو ضروری چیز ہے نبی کی سیرت کو اپنانا اور نبی کی سیرت کو پڑھنا، وہ ہم کرتے نہیں، بلکہ جھگڑوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ آج تک کبھی کسی نے سنا نماز کے اوپر کسی نے جھگڑا کیا ہو، کہ نماز جو نہیں پڑھتے اس کے اوپر کسی نے جھگڑا کیا ہو؟ ہمارے گھر کے اندر کتنی اولاد ہماری ایسی ہیں جو نماز نہیں پڑھتی، لیکن اس کے اوپر ہم کبھی جھگڑا نہیں کرتے۔ جو فرض ہے، جو اللہ کے نبی معراج کے سفر پہ گئے تھے وہاں سے وہ ملی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں، لیکن جو مستحب عمل ہے اس کے اوپر ہم جھگڑا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو خوب پڑھا جائے، گھر کے اندر، مسجد کے اندر بچوں کو سنایا جائے، گاؤں میں جلسے رکھ کے اس کو نبی کی سیرت کو سنایا جائے۔ یہ جو ڈھول تماشا گانا بجانا اس کو چھوڑ دیں، بلکہ نبی کی سیرت کو سنایا جائے کہ پیارے حبیب کی زندگی کیسی تھی، نبی کے معاملات کیسے تھے، نبی کے اخلاق کیسے تھے، نبی دنیا میں آئے، نبی نے زندگی کیسے گزاری۔ اس سیرت میں پوری سیرتوں کی کتابوں کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت کو کھول کے بتایا ہے، اس سیرت کو پڑھا جائے۔ اگر اتنا نہیں ہو رہا ہے تو کسی یوٹیوب پر کسی اسکالر کو سنایا جائے، اسکالر کو بیان لگا کے اس کا سنا جائے کہ نبی کی سیرت کیسی تھی، نبی نے زندگی کیسی گزاری، نبی کے کھانے کا طریقہ کیسا تھا، پینے کا طریقہ کیسا تھا۔ پہلا کام تو یہ کریں، جو جلوس نکالنے والے وہ بھی اور نہیں نکالنے والے وہ بھی، سب سے پہلا کام یہ کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ میری زندگی جو میں گزار رہا ہوں وہ نبی کے سنت طریقوں کے مطابق اور نبی کی زندگی کے مطابق میری زندگی کیسے گزر جائے۔
اس لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری زندگی میری سنت کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہو جائے. لیکن آج نہیں، سنتوں کی پرواہ نہیں. جو جلوس نکالنے والے وہ بھی، اور نکالنے والے ہیں نہیں ہیں وہ بھی، سنت کی کوئی پرواہ نہیں. سنتیں چھوٹ رہی ہے نا معاشرے کے اندر، بلکہ رواج عام پکڑ رہا ہے. شادیوں کے اندر ہماری سنت چھوٹ رہی، نبی کی سنت ہے نا، مسجدوں میں نمازوں کی سنت چھوٹ رہی ہے، اس پہ کوئی پرواہ نہیں. بلکہ فالتو کا جو چیز ہے، فالتو کی جو جھگڑے ہیں وہ ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو دوسری چیز ہے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا. تیسری چیز یہ ہے اس مہینے کے اندر خوب نبی کے اوپر درود پڑھا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں اور اس کے 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم درود پڑھتے ہو تو تمہارا درود پڑھنا میرے پاس پہنچایا جاتا ہے، بلکہ نام لے کے پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں بندے کی طرف سے آپ کو درود پہنچایا گیا. درود اگر کوئی لمبا چوڑا آپ کو نہیں آتا ہے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے. درود کے بہت کثرت سے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ جو درود کی کثرت کرتا ہے اس کے زندگی کیسے پرسکون ہوتی ہے، زندگی اطمینان ہوتی ہے. اس لیے اس مہینے کے اندر خوب نبی کے اوپر درود پڑھا جائے، خوب جتنا ہو سکے کثرت سے نبی کے اوپر درود پڑھنے کی کوشش کرے. یہ جھگڑے کے فالتو چیزوں کو چھوڑ دے، بلکہ تیسرا کام جو ضروری ہے، اہم ہے، جس کے اوپر خطاؤں کا معاف کرنا، درجات کو بلند کرنا اور نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کی بڑھوتری ہونا، نیکیوں کا بڑھنا جو بتایا گیا ہے وہ کام کرنے ہمیں. فالتو کی چیزیں ہمیں نہیں کرنی، فالتو کی بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے، فالتو کی کامنٹ اور فالتو کی بحث و مباحثہ کے اندر ہمیں اپنا وقت نہیں گزارنا ہے، بلکہ ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ یہ گزرے کہ کیسے میں نبی کو راضی کروں، کیسے میں نبی کے اوپر درود بھیجوں، کیسے میں نبی کے اوپر نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کروں، نبی کی سیرت کو، نبی کی لائف کو سناؤں بچوں کے اندر اور ہمارے بڑوں کے اندر، ہمارے گھر کے اندر یہ نبی کی سیرت کو خوب سنائے. یہ 3 کام جو ضروری میں نے آپ کو بتائے وہ کرنے کی کوشش کریں. پھر دیکھیں اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے گاؤں کے ماحول کو کیسے سدھرتا ہے، گاؤں کے اندر کیسے دین آتا ہے نا. اس لیے یہ 3 کام اور سب سے اہم جو کام ہے نبی کے اوپر اس مہینے کے اندر خوب درود پڑھا جائے، جتنا ہو سکے کثرت سے ہو سکے درود پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.